انسان خدا کی قربت کو حاصل کرے، اور پوری دنیا کے انسانوں کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، نکتہ ہے کہ ہر ایک انسان اس خدائے کریم سے، اس خدائے واحد سے اپنی زندگی کا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی جگہ پر یہ ایک گیپ موجود ہے، اور خدا جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس نے تمام تر چیزوں کو وجود دیا ہے، جس خالق نے انسان کو زندگی اور سانس بخشی ہے، یہ انسان محسوس کرتا ہے کہ کسی مقام پر ہم خدا کی قربت سے دور ہیں، اس کی نزدیکی سے دور ہیں۔ اس لیے انسان خدا کو حاصل کرنے کے لیے، یا خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، یا خدا کے قریب جانے کے لیے، یا خدا کی قربت میں رہنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، مختلف انداز استعمال کرتا ہے، مختلف اس کے رسم و رواج ہیں، مختلف اس کے قاعدے قانون ہیں، مختلف اس کے نظریات ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم خدائے تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں، اور اس میں بہت ساری دنیا آپ کے سامنے موجود ہے۔ کوئی دھیان کر کے، کوئی تپسیا کر کے، کوئی ورد کر کے، کوئی اپنے آپ کو خدا کے حضور انڈیل کے، کوئی قربانی پیش کر کے، کوئی کسی طرح سے اس کے پیچھے مقصد ایک ہے کہ وہ خدا کی قربت کو حاصل کرے۔ خداوند کا کلام ہماری زندگی کے لیے کھلا ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے، دنیا کے مذاہب جانتے ہیں، تمام بنی نوع انسان اس بات سے واقف ہیں کہ سب سے قدیم اگر کوئی الہامی کتاب ہے تو وہ بائبل مقدس ہے اور توریت کی کتابیں ہیں، جنہیں خدا نے اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر رہنمائی کے لیے دے دیا، اور مقدس موسیٰ جو کہ پوری نسل انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے توریت کی کتاب کے وسیلہ سے، اور وہ پوری دنیا مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے کتاب خدا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر خدا کی قربت میں رہنے کے لیے، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، خدا کے قریب جانے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے، اگر کوئی وسیلہ ہے، تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ بر یسوع مسیح کا لہو ہے، جس کے وسیلے سے ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آغاز یاد رکھیں کہ جب سے انسان خدا سے جدا ہوا، اسی وقت سے قائم کر دیا گیا تھا پہلا مذبح، پہلی قربانی، پہلا ذبیحہ باقی عدن کے اندر بنا دیا گیا تھا، اور وہاں پر ہو گیا تھا، اور دنیا اس سے واقف ہے۔ تمام تر انسان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تر نسل انسانیت آل آدم ہے، تو اگر تمام تر انسان آل آدم ہے، تو آل آدم کے سبب سے ہم یہ جانیں کہ آدم کا آغاز کہاں سے ہوا۔ آدم کا آغاز باغ عدن سے ہوا، اور یہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، اور وہاں پر یہ معاملہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ حضرت آدم خدا کی قربت میں تھے، خدا کی نزدیکی میں تھے، خدا سے دوری کا احساس آپ کے ذہن میں، تصور و گمان میں نہیں تھا۔ خدا آپ کے ساتھ رفاقت میں تھے، اور آپ خدا کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہوا جہاں پر یہ رفاقت، یہ قربت، یہ نزدیکی دوری میں بدل گئی۔ اب اس دوری کو واپس سے ملاپ میں لانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ہوگا۔ آمین۔ بات کو
آپ غور سے جب سنیں گے سمجھیں گے تو پھر ہمیں کلام خدا کی بہت ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ سو بائبل مقدس پیدائش کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب آدم سے نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی، خطا کا سبب کیا ہے؟ خطا کا سبب ابلیس ہے۔ ابلیس انسان کو خدا سے دور کرتا ہے اور وہ خطا پیدا کرتا ہے۔ جب خطا ہو گئی، دوری ہو گئی، خدا کا اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ آپس میں گیپ میں چلا گیا، اور یہاں پر انسان کی کاوش کام نہیں کر رہی، انسان کی کوشش کام نہیں کر رہی، انسان کے منصوبے کام نہیں کر رہے۔ جیسا کہ آج کا انسان سوچتا ہے کہ میری کاوش، میرے ارادے، میرے منصوبے سے میں جو طریقہ استعمال کروں گا شاید اس سے خدا کی نزدیکی حاصل ہو جائے گی، بلکہ یہ طریقہ کار اور یہ چوائس، یہ آپشن خدا نے ظاہر کی۔ اور بائبل مقدس پیدائش کی کتاب کا جب 3 باب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ خدا نے انسان کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، خدا نے انسان کو پھر سے قریب کرنے کے لیے، خدا نے انسان کے اس گیپ کو پھر سے دور کرنے کے لیے ایک کام وہاں پر کیا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ آدم اور حوا کو خداوند تعالیٰ نے چمڑے کے کرتے پہنا کر دے دیے۔ کون سے کرتے؟ چمڑے کے کرتے آدم اور حوا کو پہنا دیے، اور جس کا مطلب ہے کہ یہ عارضی طور پر، یہ علامتی طور پر آدم اور حوا کے گناہ کو، آدم اور حوا کی نافرمانی کو، وہ جو دوری خدا کے ساتھ ہو گئی اسے ڈھانپنے کے لیے باغ عدن کے اندر ایک برہ ذبح کر دیا گیا۔ اور مکاشفہ کی کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کون سا برہ ہے؟ یہ وہ برہ ہے جو بنی عالم سے ذبح کیا گیا، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ بنی عالم سے باغ عدن کے اندر کسی کا خون بہا دیا گیا ہے۔ چمڑا جانور کی نشاندہی کرتا ہے، چمڑے کا کرتا کسی برے کے جسم کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ذبح کیا گیا۔ مذبح ذبح سے ہے، یعنی کہ وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر کسی کو قربان کیا جائے، جہاں پر کسی کو قربانی کے لیے پیش کیا جائے۔ قربانی قربت سے ہے، قربانی کا مطلب ہے قربت میں آ جانا، قریب ہو جانا، قرب میں رہنا۔ وہاں پر قرب میں رہنے کے لیے قربانی پیش کی گئی، نزدیک ہونے کے لیے کسی کو قربان کیا گیا، مذبح وہاں پر ٹھہرا، اور اس مذبح کے سبب سے انسان کا ملاپ ہوگا، اور یہ مذبح یسوع مسیح کے ساتھ اس کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پر ایک کام کیا گیا انسان کو قریب لانے کے لیے، اور وہ یہاں پر کسی کا خون بہایا گیا ہے۔ کسی کے خون کے سبب سے اس چمڑے کے کرتے پہنائے گئے ہیں تاکہ ان کی خطا کو ڈھانپ دیا جائے، ان کی خطا کو چھپا دیا جائے، ان کے اس فعل کو خدا جو ہے وہ ٹھیک کر سکے۔ اور اس لیے یہاں پر یہ کفارے کا بھی عنصر ہے۔ کفارہ عربی زبان میں کفر کہتے ہیں۔ یہاں پر کفر ہو گیا ہے، کفارہ ہو گیا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق دنیا یہ جانتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی، بغیر خون بہے قربت نہیں ہو سکتی، بغیر خون بہے
خدا کے ساتھ ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک کام کیا گیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس لیے یہ عمل آپ کے بزرگان دین کے اندر موجود تھا۔ ابراہیم کو دیکھ لیجئے، اور پھر قائن اور حابل کو دیکھ لیجئے، پھر اسحاق کو، یعقوب کو دیکھ لیجئے، سب نے یہ عمل جاری کیا کہ خدا کے حضور قربانی پیش کی جائے۔ کس لیے؟ تاکہ اس خدا کی قربت میں رہا جائے، اس خدا کی نزدیکی میں رہا جائے، اس خدا کے ساتھ تعلقات میں بحال رہا جائے، ہماری خطائیں معاف ہوں، اور ہم پھر سے خداوند زندہ خدا یہوہ کو جان سکیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ سو یہ سلسلہ اس وقت تک آپ کو نظر آتا ہے جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ جب یعقوب سمیت 70 لوگ جو ہیں وہ مصر کی غلامی کے اندر چلے گئے، اور مصر کی غلامی کے اندر جب چلے گئے ہیں تو وہ 400 سال سے زائد عرصہ وہاں پر رہے ہیں، اور اس ٹائم میں پہلی نسل جاتی رہی، پھر دوسری نسل آ گئی، دوسری نسل جاتی رہی، تیسری آ گئی، تیسری نسل جاتی رہی، چوتھی آ گئی، اور تقریباً چوتھی اور پانچویں نسل کے قریب جو لوگ ہیں یہ مصر سے نکلے تھے۔ اور مصر کے اندر بائبل یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کسی خدا کو، حقیقی خدا کو نہیں مانتے تھے، نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے اندر خدا کا تصور نہیں تھا، ان کے اندر عبادت کا تصور نہیں تھا، وہ یہوہ خدا کی حقیقی عبادت سے ناواقف تھے۔ اس لیے مقدس موسیٰ جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ میرے لوگوں کو کیا کر جانے دے۔ وجہ کیوں جانے دے بھائی؟ یہاں کام نہیں کر رہے، یہاں انہیں روٹی نہیں مل رہی، یہاں پر وہ زندگی نہیں بسر کر رہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں جانے دیں؟ تو مقدس موسیٰ نے کہا اس لیے خداوند خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ ان کو جانے دے تاکہ یہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت حقیقی خدا کی کرنے کے لیے اب مقدس موسیٰ، مقدس ہارون انہیں تعلیم دے گا کہ کیسے کرنی ہے۔ کون ہے تمہارا خدا؟ کون ہے تمہارا یہوہ جس سے تم دور ہو؟ اور خدا تمہاری زندگی کی نزدیکی چاہتا ہے، تمہارے قریب آنا چاہتا ہے، بلکہ تمہارے درمیان خیمہ زن ہونا چاہتا ہے۔ اس خدا کی بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم یہ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر موسیٰ گیا، ادھر ہارون گیا، ادھر جا کے وہ فرعون کے محل میں چلے گئے، انہوں نے کہا بھی جانے دے، ادھر 10 آفتی آ گئیں، فٹافٹ نکل گئے۔ یہ ٹائم لگا ہے، انہیں یہاں پر ٹائم لگا ہے۔ وہ کبھی بادشاہ کے پاس جاتے، کبھی لوگوں کے درمیان جاتے تو انہیں سمجھانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے ٹائم لگا ہے انہیں۔ ایک دم سے ایسے نہیں ہو گیا فٹافٹ چلو ادھر گئے ادھر گئے، شاید ایسا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں پر وقت گزارا ہے۔ تب جا کر خدا نے اپنے معجزات پیش کیے تاکہ وہ خداوند تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں۔ تب جا کر ان کی سمجھ میں آیا، تب جا کر مقدس موسیٰ کی باتیں انہیں سمجھ میں آئیں، پھر جا کر انہوں نے سفر کو شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ سو اس لیے اب وہاں سے جب یہ نکل آئے ہیں، یہ کسی بھی معاملے کو نہیں جانتے تھے، تو پھر خداوند خدا نے مقدس موسیٰ کو کوہ سینا پر، کوہ طور پر بلا لیا۔ خداوند خدا نے کہا کہ اے مقدس موسیٰ، جس قوم کو تو مصر سے نکال کر لایا ہے، اب آ میرے پاس اور میں بتاؤں کہ انہوں نے میری قربت کیسے حاصل کرنی ہے، میری عبادت کیسے کرنی ہے، میں ان کے درمیان کیسے رہوں تاکہ یہ میری قوم جو ہے یہ ثابت ہو جائے۔ سو خداوند خدا نے پھر آسمان کھولا،
اور مقدس موسیٰ کوہ طور پر چڑھے اور خداوند خدا نے اسے دکھایا، فرمایا کہ اے مقدس موسیٰ، میں وہ عہد جو تمہارے آباء و اجداد سے کر بیٹھا یا کیا تھا، میں نے اس عہد کو یاد کیا ہے، اور اب یہ لوگ اس وقت کی غلامی کو پورا کر چکے ہیں، اب میں انہیں اگلی سرزمین پر لے کر جاؤں گا، لیکن انہیں یہ سمجھا دیں کہ پچھلے بتوں کی، پچھلی ریاضتوں کی، پچھلی عبادتوں کی ساری باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور جو کچھ میں تجھے کہنے لگا ہوں یہ جا کر میری امت کے سامنے پیش کرنا، تاکہ میں اس امت کا خدا ٹھہروں۔ مقدس موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے خداوند آپ حکم دیجئے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے 10 احکام دیے، اور 10 احکام دینے کے بعد خداوند خدا نے آسمان کھولا اور آسمان سے ایک نقشہ اسے دکھایا، اور کہا کہ اب تو نے کیا کرنا ہے کہ اس قوم کے درمیان خیمہ لگانا ہے، اور اس خیمے کے اندر یہ کام کرنے ہیں۔ اس خیمے کے 3 پورشن بنانے ہیں، اور ایک پورشن پاک ترین کا ہوگا، ایک پورشن پاک کمرے کا ہوگا، اور باقی آگے سین ہوگا، اور اس خیمے کے درمیان تمام چاروں اطراف ان لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دینا، اور میں ان کے درمیان رہا کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا تاکہ یہ میری حضوری میں آ سکیں۔ سو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس طرح سے خیمے کا ڈیزائن خداوند خدا نے اسے دیا، اور پھر جا کر پھر خدا نے ایک عہد کے صندوق کا ڈیزائن اس کے سامنے پیش کیا۔ کہا کہ یہ عہد کا صندوق بنانا، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 4 فٹ رکھنا۔ یہ تقریباً ہے، ویسے 4 فٹ سے 3 انچ کم تھا۔ 4 فٹ اس کی لمبائی رکھنا، اور 2.5 فٹ اس کی چوڑائی رکھنا، اور اس کی اونچائی رکھنا۔ یہ 2.5 فٹ تقریباً ہے، 3 انچ 2.5 فٹ سے کم تھا۔ اس طرح سے یہ صندوق بنانا، اور اس صندوق کے اوپر ایک سرپوش رکھنا جس کو رحم کی کرسی کہا جاتا ہے، سرپوش رکھنا، اور اس کے اوپر 2 کروبی بنانا، اور ان کروبیوں کے درمیان جو وہ تھا نا ڈھکن، کروبیوں کا ہی ڈھکن بنا ہوا تھا ایک ہی لکڑی سے، اور کروبی جو تھے، اور یہ ایک ہی لکڑی کے تختے کا بنا ہوا تھا وِد کروبی، اور یہ جو سینٹر والی جگہ تھی یہاں پر خون چھڑکا جاتا تھا، جا کر سردار کا جو پاک ترین مقام میں خون چھڑکتا تھا وہ یہاں پر جا کر چھڑکتا، اسے رحم کی کرسی کہتے تھے۔ ایسا ہو، اور یہ عہد کا صندوق جو ہے یہ میری شکائنہ ظاہر کرے گا، میرا جلال ظاہر کرے گا، اور عہد سکینہ، صندوق سکینہ بھی سے کہا جاتا ہے عربک لوگوں کے درمیان۔ اس طور پر خداوند خدا نے اسے مرتب کرنے کے لیے ہدایات دیں، اور یہ کام بزلییل کو سونپا گیا تھا۔ بزلییل روح اللہ سے مامور تھا، خروج کی کتاب اس کا 35واں باب بیان کرتا ہے۔ بزلییل ماہر کاریگر تھا، اور خدائے روح سے مامور تھا، اور اس نے اس کو سونے سے جڑا، اس عہد کے صندوق کو سونے سے، خالص سونے سے جڑا گیا، اس کے کنڈے قبضے سونے کے لگائے گئے، اس کے جو راڈ تھے وہ سونے کے بنائے گئے جہاں سے ان کو اٹھایا جاتا تھا، اور یہ نہایت ہی خوبصورت تھا، اور پھر اوپر ڈھکن کے جو کروبی ہیں خالص سونے کے بنا دیے گئے تھے۔ کئی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں اس روئے زمین پر جب عہد کا صندوق سلیمان کی ہیکل میں آ گیا تو پھر ایک وقت آیا تقریباً 587 قبل از مسیح میں، جب نبوکت نظر نے جنگ کی، حملہ کیا، تو اس میں یہ کھو گیا تھا، گم ہو گیا، ملا ہی نہیں۔
لیکن کچھ ہمارے مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سنا ہے، کہ جی وہ عہد کا صندوق آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جی وہ عہد کا صندوق خدا نے وہاں سے خود ہی نکال کر آسمانی ہیکل میں پہنچا دیا تھا۔ سو یاد رکھیں کہ یہ جو عہد کا صندوق جو سلیمانی ہیکل میں تھا، یہ کوئی آسمان پر نہیں گیا تھا، یہ کہیں نہیں گیا، یہ اس جنگ میں گم ہو گیا۔ پتہ نہیں ہے، صحیح پتہ نہیں ہے، مفروضے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر گیا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ سلیمان کی ہیکل میں عہد کا صندوق ہو، عہد کا صندوق سلیمان کی ہیکل کے اندر والا بننے سے پہلے ہی عہد کا صندوق آسمان پر تھا، جس کا نقشہ خدا نے دکھا دیا تھا مقدس موسیٰ کو، تو پہلے ہی ادھر تھا۔ تو زمینی جو چیزیں ہیں وہ آسمانی چیزوں کا عکس تھیں، تو وہ پہلے ہی اوپر تھا۔ اصل والا خدائی جلالی عہد کا صندوق پہلے ہی اوپر تھا، جس کا نقشہ اس کو دکھایا گیا اور جس کو بتایا گیا۔ تو یہ جو تھا یہ عکس تھا، عکس گم جائے کوئی بات نہیں، لیکن اصل آسمان پر پہلے ہی موجود تھا۔ سو اس لیے یہاں پر عبرانیوں کے مصنف نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یاد رکھو، جو مسیح ہے اب وہ ہمارا ابدی سردار کہن ہے، کیونکہ اس وقت کا سردار کہن جو ہے وہ پہلے اپنا کفارہ دے کر لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی حاصل کرتا تھا، اور پاک ترین مقام کے اندر جا کر قوم کے گناہوں کی بخشش کرواتا تھا۔ لیکن یہ ہمارا سردار کہن جو یسوع مسیح ہے، یہ ہمارا سردار کہن جو ابدی برہ ہے، یہ ہمارا سردار کہن جو آئندہ کی اچھی چیزوں کا مکمل سردار ہو کر آیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سردار کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ خود ہی پاک اور بے عیب تھا، تاکہ دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے اور خون بہائے۔ آمین۔ سو اس لیے پرانے عہد نامے کے جو سردار کائن تھے، یا شریعتی احکامات یا قانون یا رسومات تھیں، وہ بائبل کہتی ہے کہ کمزور تھیں۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پر لکھا کہ یسوع مسیح نے اگر انسان کی قربت خدا کے ساتھ کروائی ہے تو وہ بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں، بلکہ اپنے ہی خون سے انسان کو خدا کے نزدیک کر دیا ہے، اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کرا دی ہے، اور اپنا خون بہا کر صلیب پر حقیقی برے کے طور پر، حقیقی خدائے واحد کے طور پر، حقیقی بیٹے کے طور پر اس نے صلیب پر اپنا خون بہا دیا ہے۔ تو اس کے خون کی جو یادگار ہے وہ ابدی مکان میں چلی گئی ہے۔ تو ابدی مکان کا کیا مطلب ہے؟ آسمانی مقام میں چلی گئی ہے۔ تو آسمانی مقام میں کیا تھا؟ عہد کا صندوق تھا، آسمانی یروشلم کے اندر عہد کا صندوق تھا۔ تو یسوع مسیح کا خون جب کلوری پر یہاں پر بہہ گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کا خون عہد کے صندوق پر کیسے جائے گا؟ عہد کے صندوق پر جائے گا تو خلاصی ہوگی، اگر عہد کے صندوق پر نہیں جائے گا تو انسان کی خلاصی نہیں ہوگی، ملاپ نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح کا خون صلیب پر سے عہد کے صندوق پر، جو ابدی عہد کا صندوق آسمانی یروشلم کے اندر تھا، وہاں پر اس کی یادگاری ہو گئی تھی، اور یہ صلیب کے موقع پر ہوئی۔ آپ دیکھیں جب یسوع مسیح نے اندھیرا ہو گیا، لکھا ہے نا، اندھیرا ہو گیا، اور اس اندھیرے کے اندر یسوع مسیح نے اپنی جان دی، اور جب جان دی تو ادھر جو زمینی یروشلم کی ہیکل تھی، اس کا پردہ پھٹ گیا۔ بات کو غور سے سنیے، اس کا پردہ کیا ہو گیا تھا؟ پھٹ گیا۔ پوری زندگی زمینی سردار کہن ہیکل کے اندر قربانیاں چڑھا کر
خون چھڑک کر انسان کے گناہوں کی معافی کا کام کرتے رہے تھے. پردہ نہیں پھٹا, پردہ نہیں پھٹا. لیکن اس بار ادھر سردار کہن زمینی قربانی پیش کر رہے تھے, ادھر ہمارے ازلی سردار کہن یسوع مسیح کی قربانی جاری تھی. اور جیسے ہی ازلی حقیقی قربانی یسوع مسیح کا خون زمین پر بہہ گیا, یسوع مسیح نے چلا کر اپنی جان دے دی, ادھر سے پردہ پھٹ گیا. اور اس پردے پھٹنے کا مطلب تھا کہ یسوع مسیح کے خون کی یادگار آسمانی یروشلم کی ہیکل میں, آسمانی مقدس میں پہنچ گئی ہے. آمین. سو اس اعتبار سے بائبل یہ کہتی ہے, مصنف یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح اب بکروں اور بروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ تم اپنے زندہ خدا کی کیا کرو, عبادت کرو, قربت میں رہو, نزدیکی میں رہو, اسے اپنا خداوند تسلیم کرو. اور یسوع مسیح کے خون کے سبب سے, یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے انسان کی جو خلاصی ہے وہ ہوئی ہے اور انسان کا ملاپ خدا کے ساتھ دوبارہ ہو گیا ہے. اس لیے بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کے بارے میں اور یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے خون کو کیا کر دیا ہے, بہا دیا ہے. اور یسوع مسیح کے خون کو آسمان پر خداوند خدا نے قبول کیا ہے اور انسان کا چھٹکارا ہو گیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے کے بغیر میری مخلصی ہے, تو وہ اپنے آپ کو فریب دے گا. بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کا آغاز نسل انسانیت کے آغاز سے ہی ہو گیا اور اس کا اختتام حقیقی بر یسوع مسیح کی صلیبی قربانی پر ہو گیا. اب سے جو مسیح میں ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور خدا کی قربت میں اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں. اب ہمیں خدا کی قربت میں آنے کے لیے کوئی رسم, کوئی رواج, کوئی تپسیا, کوئی دھیان گھیان کرنا نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح خداوند خدا کے بیٹے پر ایمان لانا ہے اور اس کا شکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ آپ خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی میں ہمیشہ ہمیشہ تک رہ سکیں. خدا ہمیں اس کلام کے سنے سنائے جانے کے سبب سے برکت عطا کرے. آمین.